بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ اب تو ماشاءاللہ آپ کو واقعی آسان لگنا شروع ہو گیا ہوگا۔ تو حصہ ون کر رہے ہیں ہم۔ حصہ ون میں ہم نماز کے ذریعے QC1 اس کو کہتے ہیں، کورس 1 کہتے ہیں، اس میں ہم صرف نماز کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ کافی حد تک ہم نے چیزوں کو کور کر لیا ہے، کافی ہم اس تک پہنچ چکے ہیں۔ تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں سورہ، تو انشاءاللہ وہ بڑی زبردست سورہ ہے، سورہ العصر۔ یہ بہت مختصر سورہ ہے، بہت چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن ہے بڑی زبردست ہے۔ اس میں 4 خصوصیات کا ذکر ہے، 2 خود کے لیے یعنی عقیدہ اور اعمال صالح، 2 سوسائٹی کے لیے، یعنی کہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ اور اس کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو پوری کوشش کریں گے سیکھنے کے، نئے الفاظ بھی اس کے اندر سیکھیں گے، اور آج ہم انشاءاللہ مضارع کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ میں جب بات آئے گی تو وہاں پہ وہ ایک پچھلے دنوں کوئی بات بھی چلی تھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں بڑی زبردست بات بھی ہوئی تھی۔ چلیں وہ اگر ٹائم ملا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آپ نے یقیناً پچھلا گوگل پہ کر لیا ہوگا، نہیں کیا تو ساتھ ساتھ کر لیں۔ آج الحمدللہ دیکھیں نا 14 لیسن پہ پہنچ رہی ہیں، 14 پہ۔ اب ہم اپنے کیا جی کلوزنگ کی طرف نہیں ہوتا، جو مطلب اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور آج ہم الحمدللہ اس کو سیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہزاروں کلاسیں چل رہی ہوتی ہیں، لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز انشاءاللہ ہماری مؤثر ہو جائے گی، اور ہم نے بات کی ہے کہ 50% الفاظ کا ترجمہ بھی ہمیں آ جائے گا، تو انشاءاللہ اس کو بھی کورس کے اینڈ میں جو آخری کلاس ہوگی اس میں بھی انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ جی پچھلے اسباق سے تھوڑے سوالات لے لیتے ہیں، پھر سماوات کیا میننگز ہے جی اس کا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، آسمانوں میں۔ چلیں آج یہ ذکر کر لیتے ہیں، یہ جو سماوات ہے یہ چلیں جمع ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ بتائیں مذکر ہے مؤنث ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتا دے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر۔ جی کوئی اور بتائے۔ مذکر مذکر ہی ہے، مذکر ہے۔ اس سے زائدہ آپ بھی کہہ رہی ہے مذکر ہے؟ او سوری، جی مونس 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 ٹھیک ہے مؤنث ہے یہ۔ مونس الارض، ہے۔ الارض زمین، وہ کیا ہے؟ مونس وہ بھی مؤنث ہے۔ سماوات بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی۔ عربی کی بات کر رہے ہیں، میں آسمان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں نے تو سماوات کا پوچھا تھا۔ جی سر، سوری سوری، ہاں سمجھ گئی میں۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ کیا ایک پارا، ایک سورہ، ایک آیت، یا پورا قرآن ہی کیوں نہ ہو، ABC میں سب لکھیں ذرا جلدی سے، یہاں ان میوٹ کر کے نہیں بتانا۔ لیکن ماشاءاللہ کتنے لوگ لکھ رہے ہیں، سسٹر عظمہ بھی ہے، فرت سسٹر مارا وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، مالک الناس، مالک الناس۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں نا بڑا زبردست رہتے ہیں، ویسے ہمیں شاید مالک الناس ہمیں یاد بھی ہو، لیکن جب اس طرح آئے گا تو بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں سسٹر کیلا کہہ رہی ہیں، اب لوگوں کا مالک تھوڑی ہے، لوگوں کا بادشاہ۔ چلے آج کا سبق میں بات کر چکا ہوں۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ عصر کو پڑھیں گے۔ گرامر میں یدربو، یسمو، یعلم، یعمل اور ماذا ایک نیا ورڈ ہے، نکات تعلیمی شوق۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم 18 نئے الفاظ سیکھیں گے، 18 نئے ورڈ سیکھیں گے الحمدللہ، جو قرآن پاک کے اندر 4445 بار آئے، 4445 ٹائم آئے ہیں۔ تو الحمدللہ دیکھیں ہم کتنی سپیڈ سے ہم سیکھتے جا رہے ہیں۔ ہم سبق نمبر یہ 14 جب 14 ختم کر لیں گے تو 174 الفاظ سیکھیں گے، 174 الفاظ کو سیکھیں گے، اور یہ 174 الفاظ قرآن پاک کے اندر 36,556 36,556 بار آئے ہیں۔ آج کے انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد آپ سبق نمبر 14 کو فنش کر لیں گے، ختم کر لیں گے، اور یہ 14واں پھول آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ، ایک بڑا بکے آپ کے پاس بن جائے گا خوبصورت سا۔
جی سورہ اثر تو پہلے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں جی. تعارف کو دیکھتے ہیں. یہ کیا جی ایک مختصر لیکن جامع سورہ ہے. اس میں انسانوں کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس سے نجات کا فارمولہ ہے. خسارے سے بچنے کا یا اسے نجات کا فارمولہ دیا. اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں. کتنی؟ 4 خصوصیات. ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیے کے لیے، یعنی کہ ایک کیا جی عقیدہ، دوسرے کیا جی اعمال صالح، اور ان میں سے باقی 2 معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہے. ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. والعصر قسم ہے زمانے کی. اچھا واؤ کے میننگز ہم نے کون کون سے پڑھے؟ پہلے کون سا پڑھا ہوا تھا؟ کوئی ہے کسی کے ذہن میں؟ اور ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اور آج ہم اس کا ایک نیا میننگز دیکھ رہے ہیں. قسم. کیا دیکھ رہے ہیں؟ قسم. اچھا اب کیسے پتا چلے گا جی قسم ہے؟ یہ ناؤن سے پہلے آیا ہے شاید. سر جی جی سر اگر یہ صورت کے شروع میں آئے گا تو واؤ لفظ کے شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب قسم ہوگا واؤ کا. ٹھیک ہے جی چلے ہم دیکھتے ہیں جی. واؤ یہاں پہ قسم ہے. العصر کیا جی زمانے کی. اس کی ہے زمانے کی. اس کے لیے 2-3 شرطیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا. اس کے اکثر جو ہے نا ال لگا ہوگا یعنی کہ اسم ہوگا. ال لگا ہوگا. آخری جو اس کا حرف ہوگا نا، جیسے فجر میں، عصر میں جو آخری حرف اس کے نیچے زیر ہو. جیسے کیا جی والفجری واللیلی والنجمی والسمائی. ٹھیک ہے کئی صورتوں کے شروع میں ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے. تو اس کے کیا ہوگا شروع کے اندر اگر واو ہوگا تو وہ کیا ہوگا قسم کے معنی سے آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں. عصر کیا ہے جی؟ عصر ہے زمانہ. اردو کی مثال عصر حاضر. عصر حاضر. اب اس کو دیکھتے ہیں تصور کے ساتھ. زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ جو آگے کہی جا رہی ہے. کون سی بات کہی جا رہی ہے؟ زمانے قسم کے اس لیے کھائی کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی کہ تاریخ گواہ ہے کہ سب سچی تاریخ اور اہم ترین قرآن ہے جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. اب کیا جی ان الانسان لفی خسر. ان کے میننگز کیا ہیں جی؟ بے شک. بے شک. اور خالی جو اگر یہ تنوین نہ ہو، ان ہو تو پھر چلے اس کو ہم یاد رکھیں گے ان اللہ مع الصابرین سے. ٹھیک ہے ان یہ والا. اور ایک اور ان ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان اگر. اگر. اس کو کس سے یاد کریں گے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ سے. کس سے یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ سے. اس والے کو انشاءاللہ سے اور اس والے کو کس سے؟ بے شک سے. ٹھیک ہے جی آگے کیا رہے جی؟ انسان، آدمی، عام انسان. ٹھیک ہے آگے انسان وہ خاص انسان الگا میں نا. کون سے؟ بنی انسان، بنی نوح انسان بھی کہتے ہیں، خاص انسان بھی کہتے ہیں. لا کا مطلب ہوتا ہے جی البتہ، فی میں. یہ ہم نے کوئی اور بھی لا کا میننگز پڑھا ہوا ہے؟ نہیں. پڑھا ہے؟ لیے پڑھا ہے سر. ہاں جی لاہو پورا ٹیبل کیا ہوا ہے. لاہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، یہ سارا ہم نے پورا ٹیبل اس کا کیا ہوا ہے. لیے
अब कोई बताएगा हमें कैसे पता चलेगा इसका ये जो ला इसका मतलब अलबत्ता है या लिए है? जी सर सिस्टर ये शायरी। इसके साथ आ रहा है, हरूफ जा रही है इसके साथ। अच्छा चलें, हरूफ जार है, ठीक है। हरूफ जार के साथ क्या आएगा? अलबत्ता आएगा। जी चलें जी जवेद इकबाल मिनहास। नो आइडिया। चलें मैं अभी बता देता हूँ। यह आ रहा जी, ला जो है ना अलबत्ता इंडीड, ठीक है, थोड़ा सा वो प्रेशर देने के लिए किसी तौर पर ना, मतलब कि ताकीद के लिए थोड़ा सा। वलाकद यस्सरनल कुरान, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कि इसको कुरान को इससे याद रखेंगे। अच्छा, अब जो स्लाइड आ रही है ना, इसका आप अगर स्क्रीन शॉट लेकर अपने पास रख लेना तो इंशाल्लाह आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। जो अभी बात की गई वो ये है, ला या ली इसम के साथ आए तो उसका मीनिंग होगा लिए। ला और ली किसके साथ आएगा? जैसे हमने कहा था लाहू, लाहुम, आगे ये हु हम, ये सारे क्या है? जमायर हैं इसम। जैसे हमने कहा था हमदु लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, तो क्या मीनिंग होगा? लिए। अगर ला या ली फेल के साथ आएगा तो उसका मीनिंग होगा ताके। क्या होगा? ताके। ली यतदब्बरू, ताकि वो गौर करें। ली यतज़क्करू, ताकि वो नसीहत हासिल करें। अगर हर्फ यानी कि हरूफ जर के साथ आएगा, जैसे अभी आया ला फी, ला कद, ठीक है, तो उसका मतलब होगा अलबत्ता, और इसमें तहकीक, ताकीद है, बहुत ज्यादा एम्फेसिस, ताकीद, यानी लाकद, अलबत्ता, तहकीक, ताकीद के लिए, ठीक है। लाफी फी अलबत्ता, ये भी ताकीद के लिए, ठीक है जी। इसका अगर आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। और इसको आपने याद रखना है, ये नहीं है कि अभी आपने याद रख लिया। कुरान पाक के अंदर आने वाले बेशुमार इससे अल्फाज होंगे, तब आपको याद नहीं होगा। अच्छा कि ये ली का मतलब तो हमने अलबत्ता पढ़ा था, ली का मतलब तो हमने ताके पढ़ा था, ली का मतलब हमने लिए पढ़ा था। तो इसको याद रखिएगा, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीन शॉट ले लें। ला ली इसम के लिए, ली लिए मीनिंग्स, ला फेल के साथ, लिया तदब्बर, ताके मीनिंग्स, हरफ के साथ तो क्या होगा? अलबत्ता, तहकीक, ठीक है जी। आ गया जी फी खुस्र, फी क्या जी? में, खुस्र क्या जी? खसारा, घाटा। अब ये घाटा कौन सा है? खसारा कौन सा है? ऐसा घाटा जिसमें क्या जी, असल पूंजी जो है ना, अगर कोई बंदा बिजनेस करता है उसके अंदर आप फर्ज करें 1 लाख 10 लाख रुपए बंदा लगाता है, वो सारे का सारा जाया हो जाए, चला जाए, तो उसको क्या कहते हैं? घाटा, खसारा। ये वो वाला खसारा, ऐसा खसारा जिसमें असल जो आपने लगाया हुआ है ना, क्या कहते हैं, पैसा, वो भी इसमें से चला गया। जी, इसको हम शरह को देखते हैं, थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी तफसील को देखते हैं। जी, इसमें 4 बार ताकीद की गई, 4 दफा ताकीद हुई है। क्या? वल अस्र, कसम खाई गई। फिर हमने कहा जी बेशक, अलबत्ता, और ये बयान क्या जी? अक्सरियत खसारे में। इन आया बेशक, ये भी क्या है? ताकीद के लिए है, ठीक है जी। आगे अक्सरियत, ये भी खसारे में। ये सूरत मुझ जैसे इंसान को झंझोड़ देने के लिए काफी है। ताकीद पर ताकीद सुनते मुझे अपनी बेदारी में इजाफा करते जाना चाहिए, और बेचैनी में भी। तो हमें क्या जी? फौरी दुआ किया कि ऐ अल्लाह मुझे खसारे से बचा, ठीक है जी। इसमें क्या आ रहा है? कसम खाई जा रही है किसकी? जमाने की। वो कह रहे हैं बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। अब हमने क्या करना जी? खसारे से बचना भी है। तो इस तसव्वुर, दुआ और एहसास के साथ हम मश्क करेंगे। वल अस्र, कसम है जमाने की। इन्ना, बेशक, इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लाफी खुस्र, बता क्या जी? खसारे में है। जी, हैंडल्स कीजिए, कौन इसको पढ़ना चाहेगा? एक दफा इसी तरीके से पढ़ लें। जी सिस्टर अंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वल अस्सलाम। अस, कसम है जमाने की। इन्ना, बेशक, इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लाफी, अलबत्ता, में, खुसरिन, खसारे, लाफी, खुसरिन, अलबत्ता, खसारे में है। जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। सिस्टर फहमीदा शाहिद, आप एक दफा पढ़ लें। वल अस्र,
قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، ان الانسان بے شک انسان، لافی البتہ، خسرن البتہ خسارے میں ہے۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے جی، باقی لوگوں سے آگے کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کیا جی قرآن زندگی میں لانا ہے، کس طریقے سے ہم قرآن کو زندگی میں لائیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال، مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ احتساب کیا جی؟ گزرے ہوئے زمانے کا، اور ہم نے پلان بنانا ہے کس کا؟ مستقبل کا۔ تو خسر کا میننگ کیا ہوگا جی؟ کسی نے ابھی تک لکھا نہیں چیٹ باکس میں، تو ورنہ آل نہیں ہے، آل نہیں ہے، نقصان نقصان۔ بی اینڈ سی۔ سورہ اصل میں کتنی بار تاکید کی گئی ہے؟ ڈی، 4 بار۔ چلیں آگے ہم بڑھتے ہیں جی۔ اب یہ تقریباً ہمیں سارے میننگز آتے ہیں، اردو سے لیٹ کریں تو سارے۔ اللہ سوائے، ہم نے پڑھا ہوا ہے اللہ سوائے مگر میننگ، ٹھیک ہے؟ کہاں پہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں، لا الہ الا اللہ میں۔ آگے آ رہے جی اللہ زینا، ان کے جو۔ یہ اللہ زینا ہم نے کہاں پہ پڑھا ہوا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ سر یہ لذی سے ہے نا، لذینا سر سورۃ فاتح میں پڑھا ہے۔ سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں سسٹر، کس سے ہے؟ لذی، اللہ زی، الذی، اللہ جی تو اس کا واحد ہے نا، ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ یہ سسٹر نے بتا دیا، ہم نے سورہ فاتحہ فاتحہ کے سورہ میں۔ اندر۔ فاتحہ۔ یہ دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جو، یعنی کہ ان کا جو یا ان کے جو۔ آمنو ہم اس کو اردو سے بھی لیٹ کر سکتے ہیں، ایمان لائے۔ یہ فعل ہے، یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ اور کیا جی آگے؟ ایمان، مومن، اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ وَعَامِلُوا اور عمل کیے۔ یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے کہیں پہ؟ سر اس کا ٹیبل پڑا ہے نا، عاملہ، عاملو، یہ سارا۔ بالکل، عاملہ عاملو ہم نے کیا کیا؟ ٹیبل پڑھا ہے۔ لیکن میں جب بھی ٹیبل پڑھاتا ہوں، میں یہ آپ کو یہ کہتا ہوں، اس کو گرامر کے طور پر نہ لے، یہ بلکہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں۔ ہم نے کہا تھا اس وقت عاملہ عملو، تو یعنی کہ ان سب نے عمل کیا۔ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کے صیغے میں ہم نے کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور ان سب نے عمل کیا، کون سا عمل کیا؟ الصالحات، نیک۔ کون سا عمل اللہ کو قبول ہے، نیک یا برا؟ نیک۔ اس لیے صالحات کا مطلب کیا ہے؟ نیک۔ اب صالح ہم نے پڑھا ہوا ہے کہیں پہ اس کی واحد جمع میں؟ جی سر اس کی پڑھی ہے نا۔ یہ جمع ہے صالحات یا واحد ہے؟ سر یہ جمع ہے۔ جمع ہے، اور اس کی کیا ہوگا؟ صالح، ہاں جی، الصالحات، صالحہ، ٹھیک ہے، صالحون، صالح، صالحہ۔ ٹھیک ہے۔ صالحون کا ہم نے پڑھا ہوا جو صالحون ہے، صالحن یا جی صالحین کا پڑھا تھا صالحین، صالحاتن کا پڑھا تھا صالحاتن، ٹھیک ہے، گولتا کے ساتھ ہے تو آگے الف تا آ گیا۔ چلیں جی، اب ہم کیا جی، اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر۔ احتساب کرنا ہے جی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا وغیرہ۔ پلان ہم نے کرنا جی، حال امر میں کیا کرنا، ہم نے کچھ پلان بنانا ہے۔ تو یہ علم کی سلائیڈ ہے جی، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ مشق کریں گے۔ اللہ سوائے اللہ زینا، ان کے جو آمنو وہ ایمان لائے، وہ عاملو اور عمل کیے، الصالحات کون سے کیے؟ نیک، نیک عمل کیے۔ جی سسٹر عظما عمران پڑھیں گی آپ؟ اللہ سوائے الذین ان کے جو آمنو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات عمل کیے نیک، اور عمل کیے نیک۔ جزاک اللہ جی، باقی کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے؟ سسٹر انس آپ بھی پڑھ دیں۔ اللہ سوائے الذین ان کے جو آمنو ایمان لائے و عاملو اور عمل کیے الصالحات نیک۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا، 2 لوگوں سے ہم نے کروا لیا ہے۔ اینڈ الصالحات کیا جی؟ اچھے اعمال، ٹھیک ہے جی۔ آمنو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، سی۔ صالحات کی جمع کیا ہوگی جی؟
سب سے پہلے کون لکھتا ہے ذرا دیکھتے ہیں. ابھی تک کسی نے جواب نہیں. جی سسٹر ماریا نے بھی ماشاءاللہ اے. سسٹر عظمیٰ عمران بالکل ٹھیک ہے. سسٹر سعدیہ بھی کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی آگے نجات کے لیے یہ کرنا ضروری ہے. ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. آل آل سسٹر لکھے نا وہاں آ لکھنا نہیں آتا آپ کو. حتی حق کو بہتر طریقے سے پہچاننے کے لیے. چلیں اس کو بھی حل کر دیتے ہیں. نشان لگا دیا. چلیں جی اب چیٹ باکس میں رک جائیں. رکیں ذرا. اب آگے جی وتواصو. کیا کریں؟ ایک دوسرے کو وصیت کریں. کس کی؟ بالحق. حق کی. اچھا یہ جو ورڈ ہے اس دن میرا خیال پیچھے بات ہوئی تھی. ہم نے کہا تھا دراسا. تو بردر نے کہا تھا جی نہیں ایسے نہیں ہے. ہمیشہ 3 افعال ہوں گے. اور 3 کیا ہوں گے؟ ثلاثی مجرد یعنی کہ 3 حروف سے ہم پڑھیں گے. اب دیکھیں دراسا یہ مین ہے. پڑھا. اب را کے اوپر کیا تنوین آ گئی. درسا پڑھایا. تو داراسا ایک دوسرے کو پڑھایا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کیا جس طرح تدارسا ہے تو اس نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تواسو ان سب نے کیا کی؟ ایک دوسرے کو وصیت کی. ٹھیک ہے. کس کی؟ بالحق. حق کی. حق کیا ہے؟ حق یعنی کہ کیا ہے؟ سچ ہے. حق کہاں سے ملے گا ہمیں؟ قرآن و سنت میں. قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کیا. گویا ٹریننگ ہے اس کام کی. قرآن ہی سمجھ نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا؟ اور دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ بے صبر. بی کیا جی؟ کی. الصبر کیا جی؟ صبر کی. صبر کیا جی؟ ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا. اب صبر کیا جی؟ نیکی پر صبر کرنا ہے ہم نے. جب گناہوں سے بچ جائیں تب بھی ہم نے صبر کرنا ہے. مشکلات کا سامنا ہو تب بھی صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیکی کر کے بھی صبر کرنا ہے اور کسی پر احسان کر کے جتلانا نہیں ہے تو اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ صبر کرنا ہے. جی صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر بھی ضروری ہے. غلط تصور کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں ہے نہ کیا جی دینے میں ہے. اجتماعیت کا تصور ایک اہم صورت تواصو بالحق کی ہے. اپنے ساتھی کو چن لیجیے اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد لائیے. ہمت بڑھائیے. کس کی؟ صبر کی فضیلت بتائیے. اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصو بالحق کا کام ہوتا ہے. اگلے کئی مہینے تک ایک دوسرے کو ہر دوسرے دن اپنے بھائی سے یعنی کہ کیا کرنی ہے؟ ہم نے ایک دوسرے کو ہمت بڑھانی ہے. ہم نے صبر کی فضیلت کرنی ہے. حق بات کی ہم نے بات کرنی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے جی؟ واو واو کہا ہے. او او نہیں کہا. یعنی چاروں کے چاروں کام کرنے ہیں. اگر ہوتا نا کہ یہ کر لو یہ نہ کرو تو پھر او آتا ہے. ہمیشہ کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے. واو کا مطلب اور. ٹھیک ہے. کیا آ رہا ہے؟ وتواصو. واو وتواصو بالصبر. ٹھیک ہے. تو کیا جی؟ واو ہے یعنی کہ اور یعنی کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہہ رہا او یا. جب پہلے ہم لوگ ایگزام دیا کرتے تھے تو اس میں کیا تھا؟ یہ سوال کر لو یا درمیان میں لکھا تھا پھر یا یہ والا سوال ہے. دونوں میں سے کیا تھا؟ کوئی ایک کر لیں. اگر ویسے لکھے ہو کہ آپ نے سارے کرنے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوگا اور نہیں آئے گا. پھر سارے ہی ہم نے کرنے ہوتے. یہاں پہ بھی ہم نے سارے کے سارے کام کرنے ہیں. جس بندے میں 4 خصوصیات بیک وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچے گا. ٹھیک ہے جی. وہ کیا کرے گا؟ خسارے سے بچا رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر واو کا استعمال کیا جس کا مطلب ہے اور ہوتا ہے. یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا. یعنی کہ پہلے بات ہوئی پھر واو آیا. یعنی کہ پہلی بات پھر واو کا مطلب دوسری پھر واو آیا دوسرا واو آ رہا ہے تو تیسری بات ہوتی. پھر چوتھا واو آ رہا ہے تو چوتھی بات سوری تیسرا واو آ رہا ہے تو چوتھی ہوتی. ٹھیک ہے. شروع میں تو واو نہیں نہ آئے گا اور پہلے بات ہو جائے گی پھر آگے واو آ جائے گا. یعنی کہ سارے سے بچنے کے بیک ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایک صرف ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی جگہ پہ کیا فرماتے؟ او فرماتے جس کا معنی تھا یا.
یعنی یا یہ کر لو یا یہ کر لو. تو کیا جی تصور احساس اور دعا کے ساتھ ہم انشاءاللہ مشق کریں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک دوسرے کو وصیت کی کس کی؟ حق کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور ایک دوسرے کو وصیت کی کس کی؟ صبر کی. جی علم کی سلائیڈ آ گئی ہے تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے اب. اچھا جی اچھا چلیں جی ہم دیکھتے ہیں جی سسٹر سعدیہ. جی وتواصل اور ایک دوسرے کو وصیت کی سوری ہاں ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق حق کی وتواصل اور ایک دوسرے کو وصیت کی اس صبر کی. جزاک اللہ. نسیم اختر. السلام علیکم سر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتواصو اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق کی حق کی وتواصو اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر صبر کی. جزاک اللہ. جی سسٹر عظمیٰ عمران آپ بھی پڑھ لیں. انمیوٹ کریں. وتواصوا ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق حق کی وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر صبر کی. جزاک اللہ جی. چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں. چیٹ باکس میں آپ لکھیے. جی وتواصوا میننگس کیا ہے؟ اور ان سب نے وصیت یعنی کہ تلقین کی کس کو؟ ایک دوسرے کو. اور وہ سب سکھاتے ہیں. جی سسٹر شاہدہ سسٹر سعدیہ بالکل ٹھیک ہو گیا جی. جی صبر کا معنی ہے ایک سے زائد جواب. صبر. ٹھیک ہے جی بالکل. حال مان کو مضبوط کرنا ایک سے زائد جواب دیجئے. ٹھیک ہے جی حال ہو گیا جس کا بھی. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اس سورہ کو انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اس کو اپنے اس کے اندر لے کر آئیں گے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. یہ 4 کام کرنے ہیں. خسارے سے بھی تبھی بچیں گے. ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ پورے تصور احساس کے ساتھ مکمل صورت کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو کیا جی سورہ العصر. چلیں آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ جی سسٹر زیدہ خالدہ آپ کوئی اور پڑھنا چاہے گا تو وہ پڑھ لیں. میوٹ کر دیں. والعصر قسم ہے زمانے کی. انا بے شک انسان اللہ فی خسر خسارے میں البتہ خسارے میں ہے. اللہ سوائے اللہ زینا ان کے جو آمن و ایمان لائے و عامل اور انہوں نے عمل کیا صالحاتی نیک. واتواصو اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق کی حق کی. واتواصو اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر صبر کی. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی. تو اس کا خلاصہ کیا ہے جی؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ. یعنی کہ خسارے سے بچنے کا اس کے اندر ہمارے لیے کیا جی فارمولہ ہے. تو ہم نے انشاءاللہ خسارے سے بچنا ہے. یہ جو 4 کام ہیں انشاءاللہ یہ ہم نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بریک کوئی اگر سوال ہے تو کر لیں ورنہ مدارے کو آج پڑھتے ہیں اور مدارے کو کوشش کرتے ہیں پورے طریقے سے سمجھنے کی. اس کے بعد انشاءاللہ امر سٹارٹ ہو جائیں گے کل سے. تو یہ اگر ہم اچھی طرح سمجھ آئے گا تو امر پھر جلدی سمجھ آ جائے گا. جی فعل مضارع یضربو یسمعو یعلمو اور یعملو کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو ہم کرتے ہیں گرامر ٹی پی آئی سے. چلیں جی بہت دفعہ کر لیا ہے تو سسٹر انس آپ کیجئے اس کو. آپ نے اشارے بھی کرنے ہیں. جہاں پہ آئے تو آپ نے اشارے لازمی کرنے ہیں. جی اس کو پڑھ لیجئے. سنیے دیکھیے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے. جزاک اللہ جی ماشاءاللہ بہت اچھا کر لیے. جی سسٹر شاہدہ فاروق آپ بھی کیجئے. سر میں پڑھوں؟ چلے آپ کر دیں. سوری سر میں نے انمیوٹ کیا اور میں کر رہی تھی. سنیے دیکھیے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے. جزاک اللہ. چلیں جی سسٹر نسیم آپ بھی کر لیں کوئی بات نہیں. جی سر. سنیے دیکھیے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے. جزاک اللہ جی.
چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ہم. اپنے آپ کو میوٹ رکھیے گا جی. الفاظ کلمے کی کتنی قسمیں ہم نے کیا کہا جی؟ 3 قسمیں. اب دیکھیں اسم یہ کسی کا نام. آپ میں سے ماشاءاللہ سب کے میں پوچھتا ہوں آپ کا اسم شریف کیا ہے، آپ فوراً بتا دیں کہ میرا یہ نام ہے. کتاب، مکہ وغیرہ. صفت، مسلم، مومن، مشرک، کافر. یہ ساری کی ساری کیا ہیں جی؟ اسم ہے. اسم میں کیا ہوتی ہے؟ صفت بھی پائی جاتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں یہ کالا، نیلا، پیلا، لمبا، پتلا، یہ ساری کیا ہیں؟ اس کی صفتیں. موٹا، پتلا، کالا، رنگ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری اس کے اندر صفتیں. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں شروع میں کیا لگا ہوگا؟ ال لگا ہوگا. ال کیا خاص کے لیے ہوگا؟ 2 زبر ہو سکتی ہیں، 2 پیش ہو سکتی ہیں، 2 زیر ہو سکتی ہیں، واو نون ہو سکتا ہے، یا نون ہو سکتا ہے، الف تا ہو سکتا ہے، گولتا بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. فعل ہے. فعل بھی الحمدللہ اب مضارع آج ختم کریں جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے. اس میں زمانہ ہی پایا جاتا ہے. جیسے فتح یا مرون، اب اس کے اندر ہی واو نون آ رہا ہے لیکن اس میں کیا ہے جی؟ زمانہ پایا جاتا ہے. آگے آ جاتا ہے جی حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو 2 اسموں کو ملاتا ہے، 2 فعلوں کو ملاتا ہے، اسموں اور فعلوں کو بھی آپس میں ملاتا ہے. جیسے بی، لی، من، فی، انا، واو وغیرہ اور بھی اس طرح کے آپ نے پڑھ چکے ہیں جی. اب فعل ورب پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. ورب اس دن میں ہم نے بات کی تھی. ورب جو ہے اکثر جو ہے نا فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب. یہ جو ہے نا فعل یہ مین ہے، اس کو ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں، پہلا آئین اور یہ لام. اسی طرح اس کا فتح کا یہ پہلا دوسرا تیسرا، پہلا دوسرا تیسرا. اچھا اب یہ 4 اسٹائل اب آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے 4. ٹھیک ہے، بلکہ نہیں آگے ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل کی کتنی قسمیں جی؟ فعل ماضی جو ہو گیا، جو کمپلیٹ ہو چکے نا، جو کام کمپلیٹ ہو چکے اس کے کیا کہتے ہیں؟ ماضی، پرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع جو کام ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ اس میں کام کرنے کا حکم دینا ہوتا ہے، گزارش کرنی ہوتی ہے، اس میں ریکویسٹ آ جاتی ہے، آرڈر بھی آ جاتا ہے. اب ہم نے اعادہ کرتے ہیں جی. فاعلہ سے ہم نے کہا تھا جی فاعلہ، فاعلو، فاعلتا، فاعلتو، فاعلتم، فعلنا. تو میں نے فاعلہ کہا جی مین اس کا جو ہے نا وہ فاعلہ سے ہی مطلب کہ سکھایا جاتا ہے فاعلہ. اب اس کی تبدیلی یہ دیکھیں، یہ آپ کو اینڈ میں نظر آ رہی ہے. اس کی تبدیلی کہاں پہ؟ شروع میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا واو الف تا، تا کا جواب نے تو میں دینا ہے، تم کا نام میں جانا ہے. تا سنگل ہے، تم اس کا جمع ہے. تو سنگل ہے، نا اس کا جمع ہے. فعلا کا جمع فعلو ہے. یہ بدلتے نہیں ہیں کنورسیشن میں. اب یہاں پہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے اتنی سے، کہ یہ اتنی سی بات ہے. اس میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، نون آ رہا ہے اور یا آ رہا ہے. وہ اس کو اتیان بھی کہتے ہیں. اتیان وہ بات ایک ہی ہے. اب اتیان ذرا بڑا ہے، اتنی آسان ہے. اب دیکھیں اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ یہ آ گیا. تا کہاں پہ آ رہا ہے؟ یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. نون کہاں پہ آ رہا ہے؟ یہاں پہ آ رہا ہے. یا پہلے 2 میں آ رہا ہے. یہ دیکھیں شروع میں. تو اس طریقے سے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے. جس میں اتنی آ گیا یعنی کہ یہ کوئی 4 میں سے کوئی آ گیا تو آپ اس کو کیا سمجھیں؟ فوراً بتا رہے تھے. اچھا دوسری یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس کا واحد ہے. یفعلو کا جمع یفعلون ہے، یہ جمع ہے. اس کی یہ والا جمع ہے. یہاں پہ ہم نے بات کی تھی اس کا یہ جمع ہے اور اس کا یہ والا جمع ہے. یہ واحد جمع کے بھی اب آپ کو آ رہے ہوں گے. اب اوڈ ون بھی آپ دیکھیں گے تو یاد رکھیے گا جو اسم ہے اور فعل ہے ان کی واحد جمع بھی ہوتی ہے اور مذکر مؤنث بھی ہوتا ہے. یہ فعال ہے. جو حروف ہیں نہ اس کی واحد جمع ہوتی ہے اور نہ ہی جینڈر ہوتی ہے، یعنی کہ مذکر مؤنث نہیں ہوتا. یاد رکھ لیجئے گا. جب یہ اوڈ ون میں آتا ہے کسی اور جگہ تو آتا ہے. اچھا یفعلو واحد ہے، اس کی یہ جمع ہے. تفعلو میں آپ کی بات کرتا ہوں ایک کی، تو اس کی جمع کیا ہے جی؟ تفعلون. افعلو جب میں اپنی طرف ایک کی بات کرتا ہوں، نفعلو زیادہ کی بات کرتا ہوں. یہ سنگل ہے، واحد ہے اور یہ اس کی جمع ہے. اس کو یاد رکھیے گا.
اب اس میں دیکھیں یہ جہاز اڑ رہا ہے، اس کی آپ کو ٹیل نظر آ رہی ہے نا، دیکھیں کام ہو چکا ہے، جہاز جا چکا ہے، آپ روڈ پہ کھڑے میں گاڑی جا چکی ہے، گاڑی کی بیک آپ کو نظر آ رہی ہے، تو تبدیلی کہاں پہ ہے؟ اینڈ میں۔ اب اس کا جہاز آ رہا ہے لینڈ کرنا، تو آپ اس کو ٹیل نظر آتی ہے، تو یہ اس کی تبدیلی کہاں پہ ہے؟ شروع میں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ ونس اگین آپ کو بتا دیا، پچھلی کلاس میں بتایا، اس میں پچھلی میں بتا دیا۔ اب اس کے چلیں اس کو تھوڑا سا ہم کوئکلی گزارتے ہیں، فالتو میں دیکھ لیتے ہیں بس۔ آج کے سبق میں ہم مدارے پڑھ رہے ہیں، ہم یہ پڑھیں گے یدربو سے، یسمعو سے، یعملو اور یعملو، دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اب یاد رکھیے یہ فعل کے 4 نمونے ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنا۔ کتنے نمونے ہیں؟ 4۔ ایک اس کو ہم کہتے ہیں فتح سے یفتح، یہ پہلا آ گیا جی فا، یہ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ فے سے، تو اس کو فا کہتے ہیں۔ فا باب کہتے ہیں، اس کو نون ناصرہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو نون کہتے ہیں، اس کو ضربہ سے دواد اور سمیہ سے سین۔ اچھا اب ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ آج کیونکہ چاروں کے چاروں کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو اس کو مزید آپ کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں کہیں پہ سمجھ نہ آئی تو آپ نے ابھی سے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ تو بعد میں پوچھنے دیتے ہیں، لیکن آپ یہیں سے تاکہ ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا اب میں اگلی نیکسٹ سلائڈ دکھا رہا ہوں، آپ کو یہاں پہ کلیئر ہو جائے گا، بلکہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ ہے جی فتح، نصرہ، درابا، ان میں کوئی بتائیں، ایک جیسے نہیں ہیں سارے کے سارے؟ کوئی فرق ہے ان میں؟ کوئی ان میوٹ کر کے ایک بتا دے۔ نہیں اگر نہیں فرق تو نہیں ہے۔ نہیں کوئی فرق فرق تو سارے نہیں ایک ہے، جیسے ہیں، پر ایک جیسے ہیں، اور زبر سب زیر کے سارا اوپر ایک زبر جیسے ہی آ ہے، رہا ہے۔ چلے زبر آ رہا ہے۔ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یاد رکھیے یہ آپ کو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، اس لیے ہم نے ماضی پہ اس پہ فوکس کم سے کم کیا۔ اب بات کر رہے ہیں نمونے کی، اس کو ہم باب بھی کہتے ہیں۔ باب ہوتا ہے دروازہ، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ایک دروازہ ہے، ایک یہ دروازہ ہے، اور ایک یہ 4 دروازے، 4 باب، اس کو بعض ٹیچر اوزان کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا QC2 آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بانڈنگ نہیں ہوتی، تو وہاں پہ کوئی اوزان اس کو کہے گا، کوئی اس کا نمونہ کہے گا، کوئی باب کہے گا، کوئی سانچہ بھی کہہ دیتے ہیں نا۔ پھر دیکھیں ایک سانچہ ہے، اس کے اندر آپ کو چیز ڈالتے ہیں، اس طرح کی بے شمار چیزیں نکل آتی ہیں۔ تو اس طریقے سے فتح کے سٹائل پر آنے والے ہم نے کتنے افعال کیے تھے، کسی کو یاد ہے؟ فعل، جعل، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے کیا تھا، یہ بالکل اسی طرح ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، تو یہ یفتح بنا تھا اس سے۔ اب ان میں کیا ڈیفرنس ہے؟ اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ والے جو ہے نا یہ تو مدارے ہے، یا جو لگا نا وہ مدارے ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے بات کی تھی 3 حروف کی نا، فا عین لام، اس کے اندر پہلا کلمہ یہ ہے، اور یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، سب کے اندر۔ اب اس کے اندر کیا ہے جی، یا سب میں آ گیا نا زبر زبر کے ساتھ، تو یہ جو والا ہے یہ ساکن ہو گیا، سب میں ساکن ہے، سب میں ساکن ہے۔ اب یہ جو والا ہے نا تا، فتح میں یہ والا جو تا ہے، سواد ہے اس میں، اور اس میں را ہے، اس میں تبدیلی آئے گی۔ کیا آئے گی؟ یہاں پہ آ رہا ہے جی یفتاحو، یہاں پہ آ رہا ہے ین سورو، یہاں پہ کیا آ رہا ہے ید ریبو، ید ریبو۔ اب دیکھیں سیم ہے، اور اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اس میں تبدیلی زبر کی آ رہی ہے، اس میں تبدیلی پیش کی آ رہی ہے، اس میں زیر کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیونکہ ایک جیسے تھے اس لیے ان کے اندر یہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اب سامعہ کا جو اب آپ دیکھیں گے ماضی کے اندر اس میں پہلے ہی زیر آ رہی ہے، جبکہ یہ والا اور یہ والا آپس میں ملتے ہیں، یفتح یسمع، یہ تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے، مضارع کے اندر ان دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کو سامعہ دیکھیں گے، اس کے نیچے زیر دیکھیں گے، تب آپ اس سے پہچان جائیں گے۔ اس کو تھوڑا سا بھی کے لیے آپ کو اس کو یاد رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کہ ہم اس کو دوسرے سٹائل پہ نہیں لے سکتے۔ ابھی اگلی سلائڈ دکھاتے ہیں، یہاں پہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ فرق ہے، پہلے میں تا کے اوپر زبر ہے، دوسرے جو آ رہا ہے سواد کے اوپر پیش ہے، تیسرے میں زیر ہے، اور اس میں سامعہ کے اندر ماضی کے اندر بھی زیر ہے، اور آگے جا کے زبر آ گئی ہے۔ یہ والا اور یہ والا سیم ہے، مضارع کے اندر سیم ہے، یہاں پہ یہ تینوں کے 3 سیم ہے۔ اس چیز کو آپ فی الحال سمجھیے، غور کیجئے اور اس کو یاد کیجئے، ٹھیک ہے؟
अब इसको हमने कहा था फतहा यफ्तहु, हमने कहा था जाला यजअलु, फिर हमने कहा था फ़अला यफ़अलु, अब फिर हमने पढ़ा था नसरा, जो हमसे कहा था यनसुरु, इसके साथ हमने कहा था अबदा याबुदु, फिर हमने कहा था ज़करा यज़कुरु, फिर हमने कहा था खलका यखलुकु। इसके ऊपर हमने इसके अलावा 2 किए हैं, इसमें इसके अलावा 3 किए हैं, और दाराबा में हम 1 ही करेंगे, इसमें इसके अलावा 2 करेंगे। ये इंशाल्लाह 4 टेबल आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? अगर कोई परेशानी है तो बताएं, ताकि उसको दोबारा रिपीट कर दिया जाए। आज हमारा मुदारे का आखिरी लेसन है, फिर हम आगे इसके अमर पे चलेंगे। पहले माजी के अंदर हमने उसमें फेल में वर्ब में हमने कहा जी माजी मुदारे अमर। माजी में 3 क्लासेस हो चुकी हैं, मुदारे की आ चुकी हैं। कल हम इंशाल्लाह अमर को पढ़ेंगे, अमर को भी इंशाल्लाह समझ लेंगे। ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी का अगर सवाल नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चले, बाद में भी आपको इजाज़त होगी सवाल करने की, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा था अगर किसी को इशू है तो फिर यहीं पे स्लाइड में ही आपको बता देंगे। जी, हमने कहा था दाराबा से क्या बनेगा, यद्रिबू। एक तो आपने जोर देना और हाथ को ऊपर ले जाना ना। यहाँ पे माजी में ये हाथ हमारा चला था, मुदारे के अंदर ऊपर चला जाएगा, ये हेड की टेल पे चला जाएगा। ठीक है जी। दाराबा से क्या किया जी, यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तद्रिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। जी, करेंगे जी सिस्टर हुमा आसिफ। यस्रिबु वो मारता है, यस्रिबूना वो सब मारते हैं, तजरिबु आप मारते हैं, अजरिबु मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबु हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर फहमीदा शाहिद। सिस्टर फहमीदा अनम्यूट कीजिए। नहीं कर रही तो फिर आगे हम चलते हैं जी। नसीब अरे ये तो मैं यजरिबूना लिखा है, उसमें तो ये आएगा ना कि वो हाँ ज़राबु यज़रिबु, ज़राबा यज़रिबूना, ज़रबता तज़रिबु, ज़रबतु अज़रिबु। ये वाले नहीं पढ़ने हैं, ये वाले नहीं पढ़ने हैं। देखें ये तो डल किए हुए हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए हैं। ये वाले पढ़े आप, ये वाले। यज़रिबु वो मारता है, यज़रिबूना वो मारते हैं, तज़रिबु आप मारते हैं, अज़रिबु मैं मारता हूँ, तज़रिबूना आप सब मारते हैं, नज़रिबु हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर हुमा आप कुछ कह रही थी? सर इसमें एंड पे औरत के लिए क्या आएगा, जैसे हम पीछे पढ़ते थे क्या पढ़ते थे? ज़रबत। चलें आप सब्र कर लें, थोड़ा सा आगे जाके बता देंगे। आप इसको आज समझ लेना, अगर मैंने बता दिया तो फिर उसी में आप कंफ्यूज होके रहेंगे। ये वाला मुन्नस का सीगा है, ठीक है। ये वाला, ये वाला यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर आप कहेंगे जिच्छा कैसे होगा, इसको हम ना पूरा एक दिन मुन्नस पे लगाएंगे। ठीक है, सारे इसकी मुन्नस करेंगे, इसकी मुन्नस करेंगे, जितने मुन्नस वाले में सारे कर लेंगे। याद ठीक है सर, रखिएगा वंस जज़ाकल्लाह। अगेन इसम इसकी वाहिद जमा भी होती है और इसम की मुज़क्कर मुन्नस भी होती है। ठीक है, जो ये फेल है इसकी वाहिद जमा भी होती है। जो फेल मैं दोबारा बता रहा हूँ, वाहिद जमा भी होती है इसकी, और इसकी मुज़क्कर मुन्नस भी होती है। ठीक है, अभी तक इसका मुन्नस किया नहीं तो अभी तक मुन्नस का सीगा बीच में आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। चलें जी। जी सिस्टर नसीम अख्तर और सिस्टर शाहिदा सवाल जवाब करें आप। सिस्टर नसीम अख्तर अनम्यूट करें हल आप। यद्रिबु, ला यज़रिबु, हल यद्रिबूना, ला यज़रिबूना, हल तद्रिबु, ला अज़रिबु, हल तद्रिबूना। ला नज़रिबु। जज़ाकल्लाह। ये ला क्यों लगा हुआ है? ये क्योंकि फिर हम मुज़ारे सर में ला नहीं आता है मारते, और फिर मारना माज़ी में अच्छी ना चीज आता है। नहीं है। ठीक हो गया, माजी में माँ आता है और माँ यहाँ पे आता क्या है और ला मुज़ारे आता है। में ला आता है। ठीक हो गया जी। सिस्टर जाहिदा और सिस्टर उज़मा आप भी अनम्यूट करें।
سسٹر زائدہ یہ آگے والے کریں جی. حامدن اصل میں اور کیا ہوگا؟ حامدن آبجیکٹ کے طور پہ آئے گا. جی سسٹر کیجئے. هل يضرب هل حامدا؟ يضرب لا يضرب حامدا هل يضربون حامدا؟ لا يضربون حامدا هل تضرب حامدا؟ لا أضرب حامدا لا. هل تضربون حامدا؟ لا نضرب حامدا. چلیں جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی. اب آپ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں باقی لوگ. جی یہ جی فعل کے 4 نمونے دوبارہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. ہم کرنے جا رہے ہیں سامعہ کا ٹیبل. کون سا ٹیبل کرنے جا رہے ہیں؟ سامعہ کا ٹیبل کرنے جا رہے ہیں. سامعہ سے بنے گا یسمعو، وہ سنتا ہے یا سنیں گا. یسمعون وہ سب سنتے ہیں سنیں گے. تسمعو آپ سنتے ہیں سنیں گے. اسمعو میں سنتا ہوں سنوں گا. تسمعون آپ سب سنتے ہیں سنیں گے. نسمعو ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے. جی سسٹر انس کیجئے. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمعون وہ سنتے ہیں یا سنیں گے. تسمعو آپ سنتے ہیں یا آپ سنتے ہیں یا سنیں گے. اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا. تسمعون آپ سب سنتے ہیں یا آپ سب سنیں گے. نسمعو ہم سب سنتے ہیں یا ہم سب سنیں گے. جزاک اللہ جی. جی سسٹر ہما آصف آپ بھی کر لیں. یسمعو وہ سنتا ہے. یسمعون وہ سب سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سب سنتے ہیں ہم سنتے ہیں. جزاک اللہ جی. چلیں جی آگے نا سر اس میں. سر یہ نسمعو میں آخر میں پیش آئے گا نا؟ ہاں جی پیش آئے گا. نسمعو. ہاں جی پیش آئے گا اس میں. جزاک. اچھا یہاں پہ پیش ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں 2 کے علاوہ یہ وہ ہے واو نون ہے، ورنہ باقی سب میں پیش 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 ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ماضا جو ہے نا، ماضا اسی فعل کے ساتھ اگر ماضا ہے تو اس کا میننگ کیا میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اوپر لکھا بھی ہے، اس کو یاد رکھیے گا. ماضا کیا جی؟ کیا. ماضا کا میننگ کیا ہے؟ کیا. ماضا یسمعو، یسمعو قرآن. جی تو اس کو ذہن میں رکھیے گا ماضا کا مطلب بھی کیا ہے. چلیں جی سسٹر شاہدہ اور سسٹر ہما آپ کر لیں. سوال کریں گے ایک جواب دے دیں. ماذا يسمعو. یسمع القرآن. ماذا يسمعون. یسمعون القرآن. ماذا تسمعو. اسمع القرآن. ماذا تسمعون. نسمع القرآن. چلیں جزاک اللہ. جب چیٹ باکس میں لکھیں ذرا جلدی سے. ابھی اپنے 2 ٹیبل کرنے ہیں اور ٹائم ہمارے پاس تقریباً 9 منٹ ہے. جی ماذا یسمعو جنہوں نے نہیں ریوائز کیا تو اس کو ضرور کریں. یسمعو تو یسمعو کو کیا جی یسمع ہی آئے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ دوبارہ سلائڈ دکھائی جا رہی ہے. سامعہ سے کیا بنے گا؟ یسمعو. آگے انشاءاللہ یہ مضارع کا بھی صیغہ آ رہا ہے. جو ترجمہ ہوگا ماذا یسمع وہ کیا سنتا ہے، ایسے ہم کریں گے اس کا ترجمہ. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. ماذا یسمعو کیا وہ سنتا ہے. یس وہ کہاں گی ماذا کیا وہ یعنی کہ کیا سنتا ہے نا. تو یسمع القرآن یعنی کہ قرآن سیکھتا ہے، وہ سنتا ہے یعنی کہ. ٹھیک ہے. وہ سنتا ہے. کیا سنتا ہے؟ ماذا کیا سنتا ہے وہ؟ یسمع القرآن وہ قرآن سنتا ہے. جی سر ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. جی چلیں جی اب کر رہے ہیں جی یعلم. یہ عالمہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، عالمہ، عالمہ سے بنے گا یعلم وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. جی سسٹر نسیم کیجئے، پھر سسٹر شاہدہ کر لیں گے جی اس کے بعد. جی سر. یعلم وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر آگے کریں.
यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। चलें अब चैट बॉक्स में लिखिए जी। ठीक है, मुदारे होगा तो उसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, याद रखिएगा। अफला यालमू, इसके दो मीनिंग्स होंगे। आ जो है ना, आ ये क्या के लिए, फा पस के लिए, ला नहीं के लिए। देखिए मैंने सारे इसके टुकड़े भी कर दिए, इसके 3 टुकड़े हैं, आ फा ला, आगे यालमून पूरा होगा। चलें आगे आते ये भी हम बात करते हैं। तो क्या वो नहीं जानते, तो क्या वो सब नहीं जानेंगे? बिल्कुल ठीक है जी। हल तालमुल कुरआन, बिल्कुल आलमुल कुरान ठीक है। अरबी बनाइए, क्या आप सब जानते हैं? ठीक है, चलें जी। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कम फर्क है। या मलो, पहले या मलो, ठीक है, आलिमा से बना था, ये आमिला से बना है, आमिला से, आमिला से क्या बनेगा, या मलो। वो अमल करता है, या मलून आप सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलून आप सब अमल करते हैं, नालमू हम सब अमल करते हैं। इसके ऊपर भी पेश है जी। सिस्टर हुमा कीजिए आप। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। जी सिस्टर फहमीदा शाहिद। यामलू वो अमल करता है, ता यामलूना वो सब अमल करते हैं, ना तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, ना मलू हम सब अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर सादिया कीजिए। या अमलू वो अमल करता है, या अमलूना वो सब अमल करते हैं, ना अमलू आप अमल करते हैं, आ अमलू मैं अमल करता हूँ, ता अमलूना आप सब अमल करते हैं, ना अमलू हम सब अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नसीम अख्तर आप भी कीजिए। या अमलू वो अमल करता है, या मालूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, ना अमलू हम सब अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर शाहिदा आप भी कीजिए। एक मिनट। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर जाहिदा खालिद कीजिए आप भी। या अमलू वो अमल करता है या करेगा, या अमलू ना वो सब अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, अमलू मैं अमल करता हूँ या करूंगा, तामलू ना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर उज़मा इमरान आप भी कीजिए, सिर्फ अरबी कीजिए। यामलू यामलूना तामलू आमलू तामलूना नामलू। जी सिस्टर अनस आप भी कर दीजिए, सिर्फ अरबी कर दें। यामलू यामलूना तामलू आमलू तामलूना नामलू। ठीक हो गया। जो कोई मेरी सिस्टर ब्रदर ने रिवाइज नहीं किया और वो रिवाइज करना चाह रहे हैं तो अनम्यूट करके कर लें। एनी ब्रदर एनी सिस्टर कोई करना चाह रहे हैं तो वो कर लें। नहीं, यामलू यामलूना नामलू आमलू नामलूना नामलू। जज़ाकल्लाह जी। जी एनी ब्रदर एनी सिस्टर कोई और?
نہیں ہے؟ چلیں جی، اب آپ سب لوگ چیٹ باکس میں لکھیں، چیٹ باکس میں لکھیں حل تعملوا صالحا، تا کو آ میں تبدیل کرنا ہے ہم نے. بالکل ٹھیک ہے جی، سی جو لوگ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. آگے جی حل تعملون خیرن، بالکل ٹھیک ہے جی، نعمل خیرن. جزاک اللہ جی. اب ہم نقطۂ تعلیم 7واں ہوم ورک، ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں. الحمدللہ اب ہم کافی صورتوں کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، صورتوں کو سمجھنا ہے. جن کو ترجمہ کر چکے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کے اندر لے کر آئیے. 7واں ورق ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں. ہم میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں بار بار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، مثال کے طور پر 2 رکعتوں میں انا اعطیناک کل پڑھ لیتے ہیں، کس میں قل اللہ پڑھ لیتے ہیں. ایسا مت کیجیے، مختلف صورتوں کو پڑھیے، خاص کر ان صورتوں کو پڑھیے جن کے معنی آپ کو یاد ہوں. ٹھیک ہے جی، ان کو کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، آج ہماری ویسے کون سی سورہ تھی ہے، کوئی ہے آئیڈیا کسی کو؟ سورۃ الاسر. سورۃ العصر. نہیں، ٹوٹل کتنی پڑھ چکے ہیں اس کورس میں؟ ہم کتنی صورتیں پڑھ چکے ہیں؟ یہ 4 ہے. چار صورتیں. صورتیں. ٹھیک ہو گیا جی. سورہ اخلاص پڑھی، ناس، فلک، فلک اور عصر. اثر اور سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ بھی. چلے ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی، تو کل ہم سورہ نصر پڑھیں گے. چلیں جی، تو اب اس کے کئی فائدے ہوں گے. جو آپ کو صورتیں آتی ہیں نا، اس کے آپ کو ترجمہ آتا ہے، معنی کیا آ جاتا ہے، اس کے کئی فائدے ہیں. آپ کو تلاوت سے خوشی ہو، کیوں؟ آپ کو میننگز آتے ہیں. نماز میں آپ کی توجہ رہے گی، ورنہ آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی، خیالات آئیں گے، اور اس کے انشاءاللہ اجر بھی زیادہ ملے گا. جب آپ کو پتہ ہوگا توجہ آپ کی ہے، آپ کو میننگز کا سمجھ آ رہے ہیں، الفاظ کے معنی کا اعادہ بھی ہوگا، اور آپ کا حافظہ جو ہے نا پختہ ان کے اسٹرانگ ہو جائے گا. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج کا یہ 14 روز آپ کے لیے لیکن 14 سبق ہم نے پڑھ لیے ہیں، 14 سبق پڑھ لیے ہیں، اور ہم نے 174 الفاظ، یہ 174 ہم نے کیا کہا ہے، 232 ہے. 232 232 میں سے ہم نے 174 پڑھ لی ہیں. جو قرآن پاک کے اندر یہ 174 کتنے 36,556 36,556 بار قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے جی، 41,111 کا ہے، جس میں دیکھیں ہم نے 36,556 پڑھ لی. تو اللہ کا شکر ادا کیے کر لیجیے الحمدللہ. تو یو آر دا چوزن، آپ لوگ منتخب شدہ لوگ، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر مت کیجیے، اور ہمیشہ دعا کیجیے، اور ربی زدنی علما. اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے جو اس کورس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ انوالو ہیں ریویژن میں، آپ کی ورک بک چیکنگ میں. تو ورک بک پہ بھی خصوصی توجہ دیجیے تاکہ آپ کی اچھے سے تیاری ہو جائے. جب آپ ورک بک کرتے ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے تیاری ہو جائے. تو یاد رکھیے 2 تلاوت سے، یعنی کہ مصحف سے، 5 منٹ حافظ سے، 2 پڑھنے کے اس کورس کی لفظی ترجمے کو پڑھیے، ویڈیو کو دیکھیے، اپنے ساتھی سے کورس سے باتیں کیجیے، اور نماز میں مختلف صورتیں. ٹھیک ہے جی، جب بھی آپ نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے ویڈیو کو ضرور دیکھیے. جی یہ پاک بک ہے، تو ٹیچر بنیے، آپ نے جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھائیے، انشاءاللہ سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، ٹریننگ بھی ملے گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.